چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے اور اس کے 4 کمشنر، اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ آج الیکشن کمیشن کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے اور منظر سے ہٹ جانا چاہیے۔ ہم عدالتوں میں بھی ہوں گے، ہم سڑکوں پر بھی ہوں گے، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، بہت ہو گیا۔ اور ایز ایکسپیکٹڈ ہے یہاں پہ رش۔ السلام، آپ کیسی ہیں؟ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ آپ بھائی فین کیا؟ روزانہ صبح و شام اچھا، آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک تصویر ہی بنانی ہے۔ میں آج اسپیشل آپ کے لیے آیا ہوں۔ آ جائیں۔ ادھر پی ٹی آئی کے دفتر میں تو مٹھائی کی ٹوکریاں جو ہے وہ چل چکی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ نہیں میں کھانی نہیں، میں ویسے ہی دکھا رہا ہوں ذرا کہ ادھر یہ سین بھی ہوا ہوا ہے۔ گور صاحب کے آئیے عمر صاحب، دیٹ از گور صاحب۔ صاحب السلام علیکم جناب۔ سلمان صاحب ادھر سلمان صاحب آپ ادھر بیٹھیے شبیر صاحب کے ساتھ۔ سلمان صاحب شبیر صاحب سلمان صاحب کو اپنے ساتھ بٹھائیے۔ سلمان میں اسلام آباد سیکوینس یہ ہے کہ ہی ول اسٹارٹ فالوڈ بائی یو دین می یار خواتین و حضرات، اور میرے یہاں پہ میرے دائیں طرف اور بائیں طرف ہمارے وکلاء حضرات، بیرسٹر غور صاحب، شبلی فراز صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ، ہمارے پیچھے یہاں پہ جو ریاست ہیں، ریاست یہ میرے الیکٹڈ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، نہ کہ کوئی اور۔ آپ سب کو، پاکستان کی عوام کو دلی مبارکباد۔ اور بار میں کہتا رہا ہوں، جب لوگ آج سے 1.5 سال پہلے پوچھتے تھے کہ کیسے ہوگا، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کدھر آئیں گے، اور ہم لوگ کہتے تھے کہ اڈیالہ جیل کے ارد گرد تو یہ پتھر اور اینٹوں کی دیواریں ہیں، یہاں پہ آپ فولاد کی دیواریں بھی بنا لیں اور فولاد کی چھت بھی بنا لیں، پر رب العزت کا حکم ہوگا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا رستہ رب العزت خود کھولیں گے، اور آج زندہ مثال آپ دیکھ لیں، رب العزت خود موقع دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آج کا ٹائم اور ڈیٹ، وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے اس ملک کے انشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں؟ میں لپٹی لپائی بات نہیں کرتا۔ آپ کے چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 کمشنرز، ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے، یا ان میں جرت ہے تو they should resign, be gone۔ ہم لوگ بڑے کلیئر ہیں کہ جو شخص یا شخصیات آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپنے ذاتی انا کے اوپر چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے اور اس کے 4 کمشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان لیا، ہمیں زد و کوب کیا، ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی، آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کے اوپر میری نظر میں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی چیف الیکشن کمشنر اٹھ کے ایک دھاندلی زدہ الیکشن نہ کرائے، جہاں پہ ہماری سیٹ جو ہیں وہ چوری کی جائیں، جہاں پہ ہمیں اپنے نشان سے فارغ کرایا جائے، جہاں پہ ہمیں دیوار سے لگایا جائے، جہاں پہ عوام کی مینڈیٹ کی چوری ہو جائے۔ آئندہ ہم لوگ یہ چیز نہیں ٹالریٹ کریں گے۔ ہم لوگ انصاف چاہتے ہیں، شفاف سسٹم چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جہاں ہماری عدالتوں نے وقت کے جابر کے خلاف فیصلہ دیا ہے، فیصلے بعد میں تو آتے ہیں جب جابر منظر سے ہٹ گیا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ فیصلہ ہے جس نے جابر کے عزائم کو اس کی موجودگی میں پاش کیا ہے۔ جو جبر، جو ظلم ہم پہ برپا کیا گیا ہے پچھلے 2 سالوں سے، آج میں سمجھتا ہوں وہ ظلم ٹوٹ چکا ہے۔ آج اس کے خلاف ہماری مدافعت رنگ لائی ہے۔ اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم قانونی جنگیں بھی اپنی جیتیں گے، لیکن یہ قانونی جنگ ہماری سیاسی جنگ کو مزید تقویت دے گی۔ ہم عدالتوں میں بھی ہوں گے، ہم سڑکوں پر بھی ہوں گے، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، بہت ہو گیا۔ جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا عوام کے ووٹ پر، عوام کی رائے پر، اس ڈاکے کو ہم نے بے نقاب کیا ہے، ہم کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے عوام کا حق لے کر چھوڑیں گے۔ آج ایک پہلا بڑا قدم ہے۔ دیکھیں 8 فروری کی وہ تاریخ رات، 8 اور 9 فروری کی، اس کا میں خود معتوب بھی ہوں، چشمدید گواہ بھی ہوں۔
اور اس میں جو رول الیکشن کمیشن کا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا. آج عدالت نے بھی بیان کر دیا کہ الیکشن کمیشن نے ایک نہیں یکے بعد دیگرے غلط فیصلے کیے, جمہوریت کے خلاف فیصلے کیے, پاکستان کی عوام کے خلاف فیصلے کیے, پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کیے. آج الیکشن کمیشن کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے اور منظر سے ہٹ جانا چاہیے. ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ اتنے بڑے ادارے میں بیٹھ کر وہ جمہوریت پر یلغار کریں. تو ہمیں اب مستعد رہنا ہے, ہمیں ثابت قدم رہنا ہے. تو ہمیں اب آگے بڑھنا ہے, ہمیں مدافعت کرنی ہے. جو ٹرائیبیونل ایک بانڈے قسم کے بنائے جا رہی ہیں الیکشن فراڈ کو چھپانے کے لیے, ریٹائرڈ ججوں کو کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے تعینات کرے گا, اس کے خلاف اب ہمیں بھرپور جد و جہد کرنی ہے, عدالتی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی, پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی. یہ کھلا جھوٹ ہے. الیکشن ایکٹ 2017 میں تمام جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج الیکشن ٹرائیبیونل کے طور پہ کام کریں گے اور الیکشن میں ہونے والے فراڈ کا جو معاملہ ہے ان کے پاس جائے گا. انہوں نے پہلے ایک آرڈیننس کے ذریعے اور پھر اپنی جھوٹی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایکٹ کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ اٹھا کر الیکشن کمیشن چاہے تو مقدمات ریٹائرڈ ججوں کے حوالے کر دے جو اس کے من پسند ہوں. یہ بالکل ایک ایسا جھوٹ ہے جس کو ہم قبول نہیں کریں گے. اس کے خلاف پٹیشن میں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. ہمیں پوری امید ہے کہ وہ فیصلہ بھی قانون کے مطابق ہوگا اور ان من پسند ریٹائرڈ ججوں کو بالکل عدالت قبول نہیں کرے گی. یہ ایک بہت بڑی انشاءاللہ ہمارے لیے مزید فتح ہوگی. ہمیں اس کی توقع ہے اور ہم ہر سطح پہ لڑیں گے. ہم اس فراڈ کو اس لیے سامنے لائیں گے اور اس کا تدارک کریں گے کیونکہ یہ عوام کا ووٹ ہے جو عوام کی امانت ہے. مجھے آج بچے بچیاں بازاروں میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ووٹ کا کیا ہوا, وہ روتے ہیں. یہ ہم پہ ذمہ داری ہے اپنی قوم کی کہ ہم اس رات کے فراڈ کو ختم کریں اور جو اصل حقیقت ہے اس کو سامنے لائیں اور پارلیمان کو اس کا اصلی تشخص بخشیں. تو ہم ثابت قدم رہیں گے. ہماری سیاسی لیڈرشپ, ہماری قانونی ٹیم, ہم مل کر کام کریں گے سیاسی سطح پہ, قانونی سطح پہ, اور انشاءاللہ یہ ملک اب فلاح کی جانب بڑھے گا. ایک فیصلہ تھا جو کہ 8 فروری کو ہوا تھا, جو کہ پاکستان کے جمہوری لوگوں نے اپنے ووٹ ڈال کر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ سے آئے ہوئے کینڈیڈیٹس کو انہوں نے ووٹ کیا. اور دوسرا آج کا دن ہے جس میں کہ عدالت عظمیٰ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, چاہے وہ اس کے سمبل کے صورت میں ہو یا اس کے علاوہ جو ان کے راستے میں رکاوٹیں حائل کی گئیں, وہاں پہ نامینیشن پیپر کھینچے گئے, لوگوں کو اٹھایا گیا, ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے نمائندے, اپنے کینڈیڈیٹس کو نہ کھڑا کر سکے. وہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا. آج کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں, پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں, پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. اور ہمیں اس چیز کا بڑا فخر ہے اور یہ امید ہماری دوبارہ پاکستان کے عوام کی ابھر آئی ہے کہ عدالتیں انصاف دے سکتی ہیں, عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جدوجہد کے 2 مرحلے تھے. ایک وہ جو قانونی جنگ لڑی اور دوسری وہ جس کا کہ فیصلہ آج ہوا, یا باقی بھی جس طرح کے خان صاحب پہ سارے سیاسی بنیادوں پہ جو مقدمات دائر کیے گئے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر رہے ہیں. اور اب ایک کیس رہ گیا ہے عدت کا کیس. اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہی امید ہے کہ اس طرح کا کیس جو کہ ایک بہت ہی کبھی حرکت ہے کہ کسی کی ریلیشن شپ پہ, کسی کی شادی پہ اس قسم کے اعتراضات اٹھانا اور پھر اس کو اس طرح سے بھونڈے طریقے سے مینیج کرنا. ہمارا جو دوسرا جو کہ سیاسی جدوجہد ہے اس کا حصہ وہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ فارم 47 کے ذریعے ان کو ہرایا گیا, ان کا مینڈیٹ ہم نے ریکور کرنا ہے. یہ ہمارا دوسرا ہدف ہے. یہ ہدف ہماری جمہوری اور سیاسی جو جدوجہد ہے اس کا ایک اہم ترین حصہ ہے, کیونکہ جب تک کہ عوام کا وہ مینڈیٹ جو کہ پاکستانی عوام نے دیا اس کو اگر پوری طرح سے ہم نہ حاصل کر سکیں تو ہم سمجھیں گے وہ پاکستان کے عوام کی امانت میں خیانت ہوگی. اور اس لیے ہماری یہ جدوجہد انشاءاللہ رہے گی. اور ہم یہ اس موقع پہ کہنا چاہتے ہیں کہ سلام ہے ہمارے چیئرمین عمران خان پہ, جس کی استقامت, جس کی جرأت, جس میں کہ وہ پاکستان کے عوام کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کن حالات میں وہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن سلام ہے اس کے صبر کو, اس کی استقامت کو, اور اس کی جس طرح سے اس نے پاکستان کے عوام کو جوڑ رکھا ہے. یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے, یہ جو ہماری معیشت کی بری حالت ہے, یہ جو معاشرے میں ایک تناؤ ہے, یہ سارا کچھ
ایک ہی شخص کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اس پہ کرم کیا ہے کہ ان سارے مسائل کا حل وہ اس کی کنجی اس عمران خان کے پاس ہے، جو کہ اڈالہ میں قیدی نمبر 804 کے نام سے جانا جاتا ہے۔